الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد۔ قابل تکریم حضرات ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت آپ حضرات کی خدمت میں تجارت کے تعلق سے بہت ہی اہم باتیں انشاءاللہ پیش کرنا ہے۔ آپ سے گزارش کریں گے کہ ویڈیو پورا دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ مال کیا ہے۔ یہ مال، دولت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی عطا ہے، اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اور قرآن میں مال کو خیر کے لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا گیا ہے۔ مال کے ذریعے انسان ظاہری، بھلے ہی ظاہری ہو لیکن آرام اور راحت حاصل کرتا ہے۔ انسان پرسکون زندگی اس وقت گزارنا محسوس کرتا ہے جس وقت اس کے پاس ضرورت کے بقدر مال ہوتا ہے۔ اب یہ مال کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ تو مال حاصل کرنے کے مختلف طریقے ہیں، مختلف ذرائع ہیں۔ کوئی تو نوکری کر کے مال حاصل کرتا ہے، کوئی ملازمت کر کے مال حاصل کرتا ہے، تو کوئی تجارت کر کے مال حاصل کرتا ہے۔ اس طریقے سے مال حاصل کیا جاتا ہے، اور قرآن میں اللہ نے انہی طریقوں کو کہا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ اور احادیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ مال حاصل کس طرح کیا جائے۔ یہ تمام طریقے جائز ہیں، ملازمت کا طریقہ ہو، نوکری کا طریقہ ہو، تجارت ہو، تمام طریقے جائز ہے، لیکن شریعت نے کچھ حد بتائی ہے، کچھ اصول بتائے ہیں۔ ان اصول کے ذریعے اگر انسان مال حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ کے رسول کی حدیث ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین یوم القیامہ۔ یہ اللہ کے رسول نے سچے امانت دار تاجر کی فضیلت بتائی کہ اس کا حشر قیامت کے دن نبی کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور نیکوکار کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ذریعہ ہے مال حاصل کرنے کا کہ جب تجارت کریں تو امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کریں۔ اب ہمارے معاشرے میں ایک جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے والے اپنے والوں کو ہی کاٹتے ہیں، یعنی اپنے والے اپنے والوں کو ہی مہنگا مال بیچتے ہیں۔ اور بعض اوقات خریدنے والوں کو بھی دھوکا ہوتا ہے کہ کوئی ایمانداری سے صحیح ریٹ بتاتا ہے، دام بتاتا ہے، لیکن خریدنے والا اور زیادہ گرا کر خریدتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں دونوں طرف سے غلطی ہے، جس پر ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ جو تجارت کر رہا ہو ہمارا بھائی، تو اس کا یہ کام ہے کہ یہ ان دو صفتوں کو اپنائیں۔ وہ سچائی کے ساتھ تجارت کریں، امانت داری کے ساتھ تجارت کریں، نفع ضرور کمائیں لیکن اتنا زیادہ نہ کمائیں کہ خود کا دل ہی ملامت کرنے لگے۔ اور خریدنے والا اس بات کا خیال رکھے کہ جو سچا تاجر ہو، امانت دار ہو، تو اس سے خریداری کریں تاکہ وہ اور زیادہ امانت داری اور سچائی کے ساتھ تجارت کریں۔ یہ دو وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مسلمان تاجر جو ہوتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، دھوکے سے کماتے ہیں، اور خریدنے والوں کو بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو اگر سچائی اور امانت داری ہوگی تو انشاءاللہ نہ کسی کو دھوکا ہوگا اور نہ کسی کو غلط فہمی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ اس طریقے سے ہم تجارت کریں گے یا ملازمت کریں گے یا نوکری کریں گے تو اللہ ہمارے مال میں ضرور برکت عطا فرمائے گا۔